دوسویں آیت ہے آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے یہ۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرہ اور مرابطہ، اور چوتھی چیز تقوی جو تمام کی جڑ ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ صبر روکنا، باندھنا، اور اصطلاح شریعت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں میں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ طبیعت نہیں مانتی لیکن جمائے رکھنا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی عن المعاصی، صبر علی المصائب۔ صبر علی الطاعات، اللہ کی عبادتیں کرتے رہنا، نفس نہیں چاہتا ہے اس کو اس پر جمائے رکھنا، طاعات پر جمائے رکھنا۔ دوسرے صبر عن المعاصی، گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، لذت بھی محسوس ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو روکنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس کو صبر عن المعاصی کہتے ہیں۔ اور صبر علی المصائب، آنے والی تکلیف اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ عام طور پر لوگوں کو صرف صبر کی یہی قسم معلوم ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرو، تو 3 قسمیں ہوئی۔ اور مصابرت لفظ اسی صبر سے ہے، باب مفاعلہ میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صبر کرنا۔ یہاں پر کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا، اس کو کہتے ہیں مصابرہ، وصابروا۔ اور مرابطہ ربط سے ہے، اس کے اصلی معنی باندھنے کے، ربط یربط باندھنا، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم دشمنوں کے لیے تیاری کرو۔ رباط خیل بھی ہونا چاہیے، گھوڑے باندھ کر، ان کو سدھا کر، ان کو تیار کر کے، وہ تمہاری سواری ہے تاکہ جنگ میں کام آئے، تو باندھنے کے معنی میں ہے۔ یہ جو رباط ہے، قرآن حدیث میں یہ لفظ 2 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے سامان جنگ کے ساتھ مسلح رہنا تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کر سکے، تو ایک تو رباط کے یہ معنی۔ دوسرے نماز جماعت کی ایسی پابندی، جماعت والی نماز کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول ہے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کرنا بڑی فضیلت آئی ہے، اور نماز کا انتظار کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت میں سہل ابن سعد ساعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ایک روایت ایک دن رات کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ اس کو ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رکھا جائے گا، شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور مرنے کے بعد تمام سلسلے مرنے والے کے ختم ہو جاتے ہیں، بجز مرابط کے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب کتاب لینے والوں سے یہ مامون و محفوظ رہتا ہے۔ معلوم ہوا یہ عمل اسلامی سرحدوں کی نگرانی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اس کا رزق بھی جاری رہے گا، شیطان سے
یا سوال قبر سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تو ایک عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب، دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب، رمضان میں بہت ثواب ہو جاتا ہے، اس میں نہیں، عام دنوں میں بھی کرنے کا ثواب ایک دن 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے۔ 100 سال کے روزے مسلسل اور راتوں میں جاگنا اس سے بھی افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے 1000 سال کے قیام اور سیام سے۔ رمضان میں ڈبل ٹبل ہو جاتا ہے، کئی بل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، ماشاءاللہ، اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ قرطبی کی یہ روایت ہے۔ ایسے ہی اب اگر کہیں پر اسلامی سرحدوں کی نگرانی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے بھارت، یہاں اسلامی سرحدوں کی نگرانی نہیں ہے، ملک کی سرحد ہے، تو پھر ایسے میں کیا کریں گے؟ کیا یہ ثواب نہیں ملے گا؟ تو اس کا بدل بتایا کہ نہیں، نمازوں کو بھی اگر پابندی سے انتظار کے ساتھ پڑھو گے تو اس پر بھی یہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے درجات بلند کر دے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: وضو مکمل طور پر کرنا، باوجود کہ سردی یا کسی زخم اور درد کے وغیرہ کے سبب اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، پھر بھی وضو اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ، جو ثواب ابھی اوپر رباط فی سبیل اللہ کا بیان ہوا وہ اس پر ملے گا۔ اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی۔ دوسرا حکم مصابرے کا جو کفار سے مقابلہ اور مقاتلے کے وقت ہوتا ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ تیسرا حکم دیا گیا مرابطہ کا، جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے کہ جا کر ابھی سے سرحدوں کی نگرانی کرو۔ اور سب سے آخر میں تقوی کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس